آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں. وزیر ریلوے شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور تمام ریلوے کے افسران سے میں نے درخواست کی ہے کہ اس مہینے میں صفائی اور خوش اخلاقی کے ساتھ ہمیں ریلوے کو بھی امپروو کرنا ہے. فریٹ ٹرین کل ہم نے ڈیلی بیسس پر دوسری چلائی ہے اور اس طرح ہمارا ٹارگٹ ایک سال کے اندر 20 فریٹ ٹرینوں کا ہے اور ابھی ہم تقریباً 12 سے 14 کے درمیان پہنچ گئے ہیں. ہمارے پاس کوئی فریٹ ٹرین خالی اس وقت اور کوئی پیسنجر کوچ اویلیبل نہیں ہے. اس کے باوجود ہم ٹینڈرز پہ جا رہے ہیں اور یہ بھی میں نے ان کو کہا کہ بے نظیر شہید کے سانے میں جو ٹرینیں جلی تھی اس کو بھی ہمارے پاس کوئی اور صورتحال نہیں ہے. یہ تمام ٹرینیں جو ہم نے 20 چلائی ہیں اور یہ 6 چلانے جا رہے ہیں, تھل بھی فوری طور پر میاں والی علی کو ملتان لا کر, اور وی وی آئی پی 2 ٹرینیں جو ہیں یہ مہنگی ترین جب میں کہتا ہوں تو سہولت کے لحاظ سے بہترین, اور ایک کا نام میں نے رات لوگوں نے جو نام دیے ہیں اس میں جناح ایکسپریس کو سلیکٹ کیا ہے. دوسری وی آئی پی ٹرین کا بھی ہم نے نام سلیکٹ نہیں کیا. یہ 23 اور 30 مارچ کے درمیان چلیں گی. تھل ایکسپریس تھوڑے دنوں میں چل پڑے گی. اور ہم نے پی آر ایف ٹی سی کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ لاہور سے کراچی شفٹ کر دیا ہے اور وہاں میں نے اپنا دفتر بھی بنا لیا ہے. 15 دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوگی. سیاسی طور پر یہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا اور ڈیفالٹ ہونے کی دیوار کو عمران خان نے اپنی محنت سے پڑوسی ملکوں کے ساتھ ان کے تعاون سے اس دیوالیہ کی دیوار ملک پر گرنے سے بچایا ہے. اور آئی ایم ایف کے جو بڑے ہارڈ شرائط ہیں اس کو لائٹ کرنے میں بھی, کم کرنے میں بھی, تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ بنے, عمران خان کے ان ٹورز نے. اور اس سے پاکستان کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا ہے کہ مشکل وقت میں ہمیں لوگوں نے, پڑوسی ملکوں نے ہمیں قرضے دیے ہیں, اور چین اور قطر اور دبئی اور سعودیہ جو ہمارا ہر مشکل کا وقت کا دوست ہے, ان کے جو شاہ آ رہے ہیں فرماروا, ایسی سرمایہ کاری ہوگی کہ لوگ انگشتے بدندہ رہ جائیں گے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے سعودی عرب سے. اور سیکنڈلی وہ لوگ جو چور ہیں, جو کرپٹ ہیں, جن پہ 16 ریفرنسز, پتہ نہیں اب زرداری پر کتنے ہوئے ہیں, 16 ہیں کہ 20 ہیں, 14 اور 16 ضرور ہیں, جنہوں نے مردوں کے نام پہ گاڑیاں امپورٹ کی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایسا بد نصیب ملک ہے, فلودے والا تو تھا ہی اور مسالے والا بھی تھا, دہی بھلے والا بھی تھا. ایسے بھی ریفرنسز کو آج میں دیکھ رہا تھا جو بندہ ہی مر چکا تھا جس کے نام پر انہوں نے یہ امپورٹ کی. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں, میں ساری قوم کے سامنے زندہ مثال ہوں کہ مجھے 3.5 سال تک پروڈکشن آرڈر نہیں ملا. بڑی سخت بات کہنے لگا ہوں, میں عمران خان کے ساتھ ہوں, اس سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں, اور ہر اچھے برے وقت میں سائے کی طرح اس سے ساتھ ہوں گا. لیکن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانا ایک بہت بڑی غلطی ہے شہباز شریف کو, بلنڈر ہے یہ. اور وہ آنے بہانے سے اسی طرح میڈ ان سپیچ سارا قومی اسمبلی اٹھا کے دیکھیں, چور کی سب سے پہلی تقریر ہے, ڈاکو پہلے قوم سے مخاطب ہیں, جن پہ اوپر میں کو آشیانہ کی یا نندی پور کی یا سولر کی یا پانی کی یا 56 کمپنیوں کی بات نہیں کرتا. جو مدر آف دی کریمنل کرائمز ہیں, فائنینشیل کرائمز, وہ لوگوں کا احتساب کریں گے جی. اور میں نے عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ میں آپ کا اتحادی ہوں,
اور میں سپریم کورٹ میں بھی جا رہا ہوں، اس کا مجھے پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، لیکن میں نے فروغ نسیم صاحب کو خط لکھا ہے، انہوں نے جو مجھے جواب بھیجا ہے وہ میں نے اسپیکر صاحب کو بھیج دیا ہے کہ میں اتحادی وزیر کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر بن سکتا ہوں۔ بڑے شوق سے، کیونکہ فیصلہ کیا ہے، ہم ان کا اتحادی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کریں احتساب، جو ایف آئی اے ان کو بلا رہی ہے وہ ان کو بلائیں۔ عجب تماشا ہے جی، چور مچائے شور کی فلم لگی ہوئی ہے، دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو بٹھا دیا گیا ہے۔ آٹھ گاڑیوں کی پروٹوکول کے ساتھ، آٹھ گاڑیوں کی پروٹوکول کے ساتھ اور ایمبولنس گاڑیوں کے ساتھ وہ اسلام آبادوں میں پھر رہے ہیں۔ اور جب اس ملک میں کسی کو دانت کی درد شروع ہو جائے اور پاؤں میں موچ پڑ جائے اور پٹھا چڑھ جائے تو آپ سمجھیں کہ اس کی کیا خواہش ہے۔ غیب کے علم اللہ جانتا ہے، لیکن میں جس عمران خان کو جانتا ہوں اس کے پاس این آر او کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور میں آخری بار یہ اسپیکر صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جی، میں فارن افیئرز کمیٹیوں میں بھی رہا ہوں، میں پبلک اکاؤنٹ میں بھی پہلے تھا، 4 دفعہ میں فارن افیئر میں رہا ہوں، 8 منسٹریاں میں نے کی ہیں۔ اس ساری اسمبلی میں میرے جیسا کارکن جس نے 8 منسٹریوں کو ہیڈ کیا وہ کوئی نہیں ہے۔ سو میرا ٹاپ پرائرٹی ہے، اور جو نون لیگ کے احتساب ہوں گے آڈٹ کے اور دوسرے وہ میں کروں گا جی۔ اور کریں شہباز شریف صاحب، ان کا فیصلہ ہے، ساری عمر یہ پچھتائیں گے ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا کے۔ جن لوگوں نے بھی یہ غلط مشورے دیے ہیں وہ اب بھگتیں۔ جو زبان قومی اسمبلی میں لچر، گندی، بد اخلاق اور غیر ذمہ دارانہ استعمال کی جا رہی ہے، آپ سنیں گے کہ قومی اسمبلی میں ایک دن جھگڑا ہوگا۔ اور اسپیکر صاحب سے بھی میری درخواست ہے، کیونکہ اسپیکر ایک قابل احترام پورٹ فولیو ہے، میں نے خود 2 دفعہ اسپیکر کا الیکشن لڑا ہے، دونوں دفعہ ہارا ہوں۔ میں نے عمران خان کا بطور کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر کا الیکشن لڑا ہے، وہ بھی میں ہارا ہوں۔ اور اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ میں سب سے سینئر پارلیمنٹینین ہوں۔ میں نہایت ذمہ داری سے اسپیکر صاحب سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں۔ ان کا ایجنڈا ہے کہ ان کو سزا نہ ہو، اسمبلی جائے جہاں جاتی ہے۔ ایک ہی ایجنڈا ہے 2 پارٹیوں کا۔ اگر میں ریفرنسز کی آپ کو مثال دوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ایک صاحب جو ہے وہ سندھ کی حکومت کے پردھان منتری بنے ہوئے ہیں، سندھ کے پردھان ہیں، منتری تو نہیں کہنا چاہتا، مین بیہائنڈ دی گن ہے، ان کے 16 ریفرنسز ہیں۔ اور شہباز شریف کا میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کو کرپشن کے کیسز میں نواز شریف سے بہت زیادہ ملوث دیکھتا ہوں۔ عمران خان پوری کوشش میں ہے کہ جس قسم کی اکانومی ان کو ملی ہے، آپ دیکھیں $1 بلین کا گیپ تھا، اب اللہ کے فضل و کرم سے 6 مہینے کی امپورٹ کے لیے ایسے حالات آ چکے تھے جب عمران خان کی حکومت آئی کہ 2 ہفتوں کا فارن ایکسچینج نہیں تھا۔ جعلی شماریات، اسحاق ڈار ماہر ہیں جعلی کاغذ بنانے کے۔ انہوں نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو جعلی کاغذ دیے تھے جب مشرف نے جرمانہ دیا۔ میں سب کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں، کتنے $1 ملین فائن دیا گیا، کیونکہ یہ پکڑا گیا کہ اسحاق ڈار نے جو ڈاکومنٹ دیے تھے وہ فورج تھے۔ انہوں نے فورج بجٹ پیش کیے، فورج اکاؤنٹ پیش کیے، اربوں روپیہ انہوں نے ڈبو دیا جی سٹیشن پہ۔ ایک نارووال کا سٹیشن 1 ارب روپے 80-90 کروڑ روپے پہ بنایا۔ اور ٹرین کا عالم یہ ہے کہ ایک انہوں نے
انجن جو ہے 68 کروڑ روپے کا لیا ہے، اور جو جی والے ٹرکی والے آئے انہوں نے کہا جی ہم تو 30 کروڑ کا دے رہے تھے، لیکن ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ نکل جاؤ. تمام ٹینڈر انہوں نے سنگل پارٹیز کو دیے ہیں جی، تمام ٹینڈر. اور میں نیب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، مؤدبانہ چیف جسٹس میں نام یاد میں لے رہا ہوں، میں جاوید اقبال صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میں 14 سال 12 سال کے بعد ریلوے میں آیا ہوں، پہلی دفعہ کے بھی کیس وہی ہیں 69 انجنز کے، بعد کے بھی وہی ہیں، اور یہ 55 انجن کے بھی جا رہے ہیں. کوئی ان لوگوں کو وائٹ کالر کرائم کو، جاوید اقبال صاحب سے میری مؤدبانہ التماس ہے کہ اس کو تیز کریں. وہ وہاں ببکے مار رہے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں مثال بتائی جائے کہ جن لوگوں پہ 8-8 10-10 کیس ہوں، وہ پارلیمنٹ میں پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. وہ 8-8 پروٹوکول گاڑیوں کے ساتھ نکل رہے ہیں. وہ منسٹر کالونی سے، جہاں ایک وزیر رہتا ہے وہاں ساتھ چور رہتا ہے. وزیر بیچارے کی کیلی گاڑی جا رہی ہے، جھنڈے پہ ایک چھوٹا ڈنڈے پہ جھنڈا لگا ہے، وہ ڈنڈے پہ جھنڈے کو دیکھ کے ہی نظر آتا ہے کہ وزیر ہے، باقی تو یہ چور نظر آتے ہیں کہ جو دندناتے پھر رہے ہیں. اخلاقی جواز جو ہے وہ نہیں بنتا تھا ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر بنانے کا. اور میں آخری مرتبہ پی ٹی آئی سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، کورس میں کیس لے کے جاؤں گا. ابھی مجھے لاہور کے کیس کا انتظار ہے، اور یہ کیسز کو بدلوا لیتے ہیں. میں کھوسا صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، کل کھوسا صاحب کو خط لکھوں گا. وہ میرے پاناما کیس میں جس طرح میں نے آصف کھوسا صاحب کو، قابل احترام جناب چیف جسٹس آصف کھوسا صاحب کو دیکھا ہے کہ جتنی ان کی گہرائی اور وین ہے، اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنے کیسز راول پنڈی سے لاہور ٹرانسفر کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے کیسز لاہور سے، راول پنڈی سے لاہور شفٹ کر رہے ہیں، جس میں منشیات کے کیسز بھی ہیں. کیونکہ اگر یہ کیسز من پسند جگہوں پر لگوانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ انصاف کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور ایک آصف سعید کھوسا صاحب جیسا چیف جسٹس دور اندیش وہ اس چیز کا نوٹس لے کہ یہ کیا ہے کہ ایک شہر میں اور ججز ہیں اور دوسرے شہر میں اور ججز ہیں، اور یہ ایک بڑی انہونی بات ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو بیڑا کرپشن کے خلاف جس بنیاد پر عمران خان کو ووٹ ملے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ کرپٹ لوگوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں. اگر چور اور چوکیدار میں، ظالم اور مظلوم میں، ڈاکو اور محافظ میں، بے ایمان اور ایماندار میں، اور کم ظرف اور کم العقل لوگوں کے خلاف، ذہنی پستی کے لوگوں کے خلاف، چوروں کے خلاف لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے قانونی اور آئینی شکنجے میں آئیں اور اپنے انجام کو پہنچیں اور لوگوں کو ایک بہتر مواقع دستیاب ہو. تھینک یو. شیخ صاحب، کل جو ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ دوسری فریٹ ٹرین کا افتتاح کیا. آپ نے کل بھی اپنی اسپیچ میں یہ اعلان کیا تھا کہ پٹریوں کے حوالے سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، اسٹیل ملز کے حوالے دیے تھے سب. ہم ML1 میں جا رہے ہیں جی، منڈے کو پرائم منسٹر ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں میں اس کا منسٹر ہوں، اس میں فینانس منسٹر ہیں، اس میں پلاننگ ہے، اس میں داؤد پوتا ہے، اور PM اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اس میں FWA ہے، اس میں NLC کے لوگ ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ جو ML1 بن گیا تو یہ پٹڑی اٹھا کے ہم سندھ کے مضافاتی علاقوں میں جہاں پٹڑیاں ختم ہو گئی ہیں یہ وہاں لے کے جائیں گے. دو چیزیں، ایک تو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس پہ بات ہی نہیں کی ہم نے. منتقل کیے جانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اس پر آپ کیا موقف دیں گے؟ پہلے تو میں KCR کی بات کروں، یہ آپ کو ہم نے دے دی ہے. ہم نے یہ جتنی
خالی کروا سکتے تھے وہ کروائی ہے، اور سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کریں گے. اور یہاں مچھر کالونی اور لیاری اور ناظم آباد کے علاقے تھوڑے رہتے ہیں، کمرشل ایریا ہم نے کافی خالی کرا لیا ہے، اور سندھ گورنمنٹ ہمیں ہمارا ساتھ دے، ہم اس کو بھی خالی کرائیں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سی پیک میں کیا کہتے ہیں جیپنیز کا بھی ہم نے کرایا تھا، ہمارے کیے ہوئے سروے اور ہمارے کیے ہوئے PC1 پہ انہوں نے ٹھپا لگا لیا ہے. یہ PC1 میں آ گئی ہے جی، اس کا فریم ورک سندھ گورنمنٹ بنائے، ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اس ایشو پہ، اور اس کو پولی ٹوٹل سے سندھ کا کہنا ہے کہ ہم وزیر اعظم کو سرکل ریلوے کے حوالے سے خط لکھتے ہیں، لیکن کوئی وہاں سے ہمیں جو انہوں نے خط لکھا ہے، میں سر عام یہ کہہ رہا ہوں، سال 1.5 سال پہلے خط لکھا ہے، اگر چیف منسٹر چاہیں تو میں ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، حالانکہ میرے مزاج کے خلاف ہے، میں کسی کے پاس چوروں اور ڈاکوؤں کے پاس نہیں جاتا، لیکن کراچی کی KCR کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں کہ ہم ساری KCR یہ اس کا فریم ورک بنائیں چائنیز کے ساتھ، سی پیک میں آ چکی ہے. اور ساری قوم کو کہنا کہ چاہتا ہوں، غیب کے علم اللہ جانتا ہے، کہ اگر اب KCR نہیں بنی تو یہ قیامت تک نہیں بنے. اور میزائل، میں پہلے کلاشن کوف میں پکڑا گیا تھا، 7 سال قید ہو گیا تھا، اب میزائل میں قید کروانی ہے، باقی تو اور بات. بڑے دیگر سیاستدان ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن کچھ ایک چیزیں دیکھ رہی تھی کہ میڈیا کے بڑے بڑے جو چودھری ہیں بڑی جلدی انہوں نے جو ہے PTI سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، جو کہ دانشور 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک ہوتے ہیں. اس کی وجہ آپ کیا دیکھیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں میڈیا پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. آج جتنا میڈیا زندہ ہے اس میں 1% شیخ رشید کا بھی دخل ہے. سارے چینل مالکان آپ کو بتا سکتے ہیں، میں نے تو پچھلی ڈیٹوں میں بھی لائسنس جاری کر دیے تھے. ہم 18ویں ترمیم میں کوئی رول بیک. زرداری صاحب کا کیس نواز شریف سے اور شہباز شریف سے 1 لاکھ گنا زیادہ خطرناک ہے. زرداری صاحب کو کوئی جون سی مرضی مخلوق ہو، اللہ نہ بچائے تو کوئی نہیں بچا سکتا. شیخ صاحب جی، آپ دمنگ انٹرویو دی تھی آپ نے، جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، بہت آپ نے مذمت کری تھی، وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگا تھا، شہباز شریف سے استعفیٰ مانگا تھا. سانحہ ساہیوال پہ جو ہے سانحہ ساہیوال، سانحہ میں سمجھ گیا نا، سانحہ وائس بیک پہ رہے، کوئی بیک پہ نہیں رہا. میں کہتا ہوں کمزوری بن گئی ہے، میری کوئی چیز کمزوری. دیکھیں گنیز بک میں 8ویں دفعہ کوئی وزیر نہیں بنا، میری کوئی کمزوری نہیں ہے، نہ میری بیوی ہے نہ میرا بچہ کہ جس کو یہ ضرورت ہو کہ میں وزیر کا بیٹا ہوں یا وزیر کی بیوی ہوں یا وزیر کی. سو یہ جن کی کمزوریاں ہوں گی ہوں. ساہیوال ایک اندھوناک واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اس پہ JIT نے رپورٹ دی ہے، مجرموں کو قرار واقع کی سزا ہونی چاہیے. میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں آپ کو بتا کوئی میں مالشیا یا جی حضوری والا وزیر نہیں ہوں. عمران خان کی مہربانی ہے کہ وہ میری بات سنتا ہے، اور کوئی اور پرائم منسٹر ہو تو میری ایسی باتیں نہ سنے. جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ مجرموں کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑے گا. شیخ صاحب جی، آپ نے کہا کہ آپ کو بڑا اعتراض ہے شہباز شریف کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بننے پہ، اور حمدہ شہباز بھی سنا ہے کہ پنجاب اسمبلی بڑا عجیب اتفاق ہے کہ پنجاب کے رول بدلے گئے. جی، کہ وہ بندے وہ بھی جا رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ PTI اور PMLN کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ بیک دا ڈور ہو چکی ہے؟ اور اگر یہ سسٹم پاکستان میں ڈیلیور نہیں کرتا تو پھر آپ پاکستان میں نیا کوئی نظام دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اسی طرح جب سے ہم سیاست میں یہی سوچتے آئے ہیں، یہ رولز میں امینڈمنٹ کیوں کی گئی ہیں، یہ میں صوبوں کی سیاست نہیں کرتا، لیکن ہوئی یہ بھی زیادتی ہے وہاں پہ، اور مرکز میں بھی زیادتی ہوئی ہے، اور ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنا زیادتی ہے. تو ہم نے کیا گناہ کیا تھا قوم بتائے؟ ہم تو کلاشن کوف جیسے نہ دہندہ ہمارے صوفوں سے جب ہم جیل میں نکلی قیدوں میں ہم نے 7 سال گزارے، اور 3.5 سال تک ہمارے پروڈکشن آرڈر نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم عام آدمی تھے. اور یہ خاص نسل ہے، یہ خاص ریس ہے، اور یہ چوروں کی نسل ہے، یہ ڈاکوؤں کی نسل ہے. ہمارے پہ اب میں ایک بات کہوں گا تو سارا قیامت آ جائے گی. یہ بہت بڑی ناانصافی ہے
کہ ورکر کلاس کا کوئی آدمی جیل جائے تو اس کو پروڈکشن آرڈر نہیں ملتے، اور چوروں کے سردار اور چوروں کے آئی جی جائیں اور ان کے لیے جناب علی پروٹوکول، وہ جیل سے بھی آ سکتے ہیں اسمبلی میں. جی لاسٹ. کل آپ نے فری سروس کا آغاز کیا، آج 3 بوگیاں جو ہیں وہ ریڈ روڈ اسٹیشن پہ اتر گئی پٹری سے، کیا نظام ہے؟ دیکھیں سردی ہے، پٹڑیاں پرانی ہیں، بوگیز پرانی ہیں، اور کراچی والوں کو اتنی بڑی بات میں کہنے لگا ہوں، کوئی بندہ ہے اس ملک میں جو ہتھوڑیوں سے اور آریوں سے 20 نئی ٹرینیں چلا دے؟ اور آج میں نے آرڈر دیا کہ بے نظیر شہید کی جلی ہوئی ویگنوں کو، یہ مزدور عظیم ہے اس ملک کے، بوگیاں گرتی رہتی ہیں، خدا نہ کرے کوئی بڑا حادثہ ہوئے، ٹھیک ہو جائے گا تھوڑی دور میں. صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کے سی آر جو ہے وہ سی پیک میں شامل ہو چکا ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ وفاق نے اس پہ گارنٹی نہیں دی ہے، وہ منصوبہ لٹکا. یہ بات دس از دا، دیکھیں ابھی تک سندھ گورنمنٹ نے اس کا فریم ورک سائن نہیں کیا جی. مراد علی شاہ صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو ابھی تک آپ نے فریم ورک سائن نہیں کیا. اس کی ساورن گارنٹی یا نہ گارنٹی یہ بات کی بات ہے، اس کی فیزیبلٹی بن گئی ہے، اس کا ڈیزائن بن گیا ہے، اس کی فریم ورک نہیں طے ہوا. میں چیلنج کر رہا ہوں شاہ صاحب کو، بڑے ادب کے ساتھ شائع کر رہا ہوں، اور وہ اس کا فریم ورک طے کریں. اور گارنٹی دینا ریلوے منسٹر کا کام نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں جی. آپ کے 2 سوال ہو گئے، اب کوئی ہاں جی آپ کے بھی 2 ہو گئے، کوئی لاسٹ آپ پیچھے سے. دونوں شریف بھائیوں نے ملاقات کی ہے اور آپ کے لیے حکومت کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. چھوٹے شہباز شریف صاحب نے بڑے پہ پریشر ڈالا ہے کہ دوستانہ رویہ ختم کرے اور روڈ پر آئے. اگر وہ آ گئے تو نون لیگ پہلے بھی نواز شریف صاحب اور مریم بیٹی روڈ پہ آئی تھی، روڈ تنگ پڑ گئے ہیں روڈ چوروں سے. کوئی فرق نہیں پڑتا روڈ پہ آنے کے. اور یہ یاد رکھیں عمران خان کے ساتھ آج سارے ملک کے حالات ہیں. چوروں کو کوئی ادارہ قبول نہیں کرے گا، کوئی عدلیہ قبول نہیں کرے گی، عوام قبول نہیں کرے گی. اور کل آتے ہیں تو آج آ جائیں جی، تاکہ ان کو سٹرنگتھ کا پتہ لگے. سارا لاہور لائے ہیں اسلام آباد کے واقعے پہ، سارا لاہور لے کے آئے، ایک سائیکل کا ٹائر نہیں جلا لاہور میں. لاسٹ 2 کوسچن جی بس. آزادی کشمیر کے حوالے سے آپ کی بہت توانا آواز ہے. 26 جنوری ہے، ایک ہفتے میں وہاں 15 لوگوں کی بڑا ظلم ہے. کشمیر میرے خون میں ہے، اور کشمیری جدوجہد آزادی کا وزیر ریلوے شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا شہباز شریف کو کیا چیئرمین بنانا ایک بہت بڑی غلطی ہے، میں ہر اچھے برے وقت میں عمران خان کے ساتھ رہوں گا.